الله والله 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 الله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. انسان کی دعا اور بد دعا اس کا اثر طبیعتوں کے اوپر پڑتا ضرور ہے، اور دعا اور بد دعا کی اہمیت، اس کی افادیت، کہ اس کی غرض و غایت کو انسان محسوس بھی کرتا ہے. اسی لیے ہم ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں دعائے خیر میں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعا کرنا. اور یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی بہت سے صحابہ سے دعا کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کرنا. اسی طریقے سے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو ان سے دعا کی درخواست کر دو. پتہ چلا کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اور ہر مومن کو یہ چاہیے وہ ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرتے رہے. ایک دوسرے سے دعائے خیر میں یاد رکھنا اور دعائیں کرتے رہنا، یہ بڑا عظیم عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ان 3 میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہو. اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اندازہ کیجیے کتنا عظیم اور کتنا بڑا عمل ہے. دعا
اصل میں اصل لفظ جو یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ دعا ہے، دعا۔ ہمارے اپنے سماج میں، معاشرے میں لفظ دعا کے نام سے مشہور و معروف ہے، لیکن عربی میں اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا ہو یا بد دعا ہو، دونوں کے لیے یہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دعا۔ البتہ دعا کسی نے آپ کے لیے کی، اس کا کیسے پتہ لگے؟ بد دعا کی تو اس کا کیسے پتہ لگے؟ چونکہ لفظ تو ایک ہے، ہر آدمی اس چیز کو سمجھ تو نہیں سکتا جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، لیکن بہرحال عرض مختصر کیے دیتا ہوں کہ دعا کے ساتھ، یعنی دعا اور بد دعا، دعا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اس بات کا تعین کر دیتا ہے کہ اس آدمی نے اس کے لیے دعا کی ہے یا بد دعا کی ہے۔ دعا کے لیے لفظ لہو آتا ہے، دعا لہو، اس کے لیے دعائے خیر کی، اس کے لیے اللہ سے بھلائی مانگی، دعا کی، تو یہ دعائے خیر ہے۔ دعا کے بعد جس لفظ کے، دعا کے بعد جو لفظ لہو آئے تو دعا ہے، اور دعا کے بعد اگر لفظ علیہ آ جائے تو یہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اس کے لیے بد دعا کی۔ عزیزان گرامی، دعائیں دیتا نہیں ہے کوئی، بلکہ دعائیں لی جاتی ہے۔ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے زبان کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ اگر بہت اچھا رویہ ہے، ہمارے معاملات بہت اچھے ہیں، تو ہمیں دعا کی درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دعائیں تو خود بخود دل سے نکلتی ہیں۔ اور اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ غلط ہے، ہم نقصان پہنچاتے ہیں، تو بتاؤ کیا دل سے دعا نکل جائے گی؟ کبھی نہیں نکل۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانی بیدی، مسلمان تو وہ ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ انسان کا دل بہت قیمتی دل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، خانہ کعبہ تو کتنا بلند ہے، کتنا اچھا ہے، کتنی عمدہ تیری خوشبو ہے، مگر اے خانہ کعبہ، تجھ سے بھی زیادہ محترم اور عزت والا ایک مومن کا دل ہے۔ ایک مومن کے دل کی آپ نے
کیسی عظمت کی ہے، اس کو کتنا سمجھا ہے، یا اس کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ ایک مومن کے دل سے اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی بیجا رویہ اختیار کیا ہے تو اس کے دل سے جو شر نکلے گا، اگر اس نے صبر سے کام نہ کیا تو اے انسان، تیری ہلاکت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے کہ دل سے جو چیز نکلتی ہے نا، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دعا کا بھی ایک اثر ہے، بد دعا کا بھی ایک اثر ہے۔ آپ اپنے گھر سے چلے مارکیٹ کے لیے، بہت غور سے سننے کی چیز ہے کہ آج جن چیزوں کا ہم اہتمام نہیں کر پاتے، ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہر آدمی ہمارے لیے خیر کی دعا کرے۔ آپ گھر سے نکلے اور ایک سیب والے کی دکان پر آپ پہنچے، آپ ہمیں سیب دے دیجیے۔ اس نے آپ کو دیکھا اور بہت اچھے خوشبودار میٹھے تازہ بہت عمدہ سیب آپ کو نکال کر کے دیے۔ آپ کے گھر مہمان بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی، بھئی کہاں سے سیب لائے ہو، بڑا عمدہ ہے، بڑا میٹھا ہے۔ یہ آدمی جس نے آپ کو سیب دیا، اچھا مال دیا، عمدہ مال دیا، اس نے آپ کے لیے، اس نے آپ سے دعا کی کوئی درخواست نہیں کی۔ آپ نے سیب لیا، پیمنٹ کیا اور آپ چلے آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتاؤ، جو اس نے مال دیا ہے بہت عمدہ میٹھا، اور کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خوش ہو گئی، بتاؤ اس نے دعا کی درخواست تو نہیں کی ہے، لیکن کیا آپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نہیں نکلیں گی؟ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، 2-3 روز سے نزلہ اور زکام ہے، بولنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کے خلوص کی وجہ سے میں نے کہا ناغہ نہ ہو، اس لیے بول رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی۔ کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس کو کپڑے کی ضرورت تھی، آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے بھانپ لیا کہ اس آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے، نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ آپ نے بغیر کہے اس کے لیے کسی کپڑے کا انتظام کیا۔ میرے دوستو، ایمانداری سے بتاؤ، کیا سب سے پہلا کلمہ اس کا، اگر وہ انسان ہے، انسانیت اس کے اندر ہے، کیا آپ کے لیے نہیں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے؟ جو میں نے عرض کیا کہ دعائیں دیتا نہیں کوئی، بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ ہماری زبان کیسے استعمال ہو رہی ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، اسی طریقے سے آپ کسی سبزی والے کی دکان پر گئے، سبزی والے سے آپ نے کہا مجھے سبزی چاہیے، لیکن سبزی والے نے یہ کہا کہ آج مجھے کچھ سہو ہو گیا ہے، سبزی لینے میں خراب ہے، بہتر نہیں ہے،
آج تو آپ ایسا کریں کہ برابر والی جو دکان ہے آپ وہاں سے سبزی لے لیجئے، اس لیے کہ میری سبزی اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو سبزی دے دوں۔ بظاہر تو اس نے اپنی روزی کو روک دیا ہے، بظاہر اس نے اپنا نقصان کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ جب گھر پہ جاؤ گے اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے یہ بات بتلاؤ گے کہ اتنا اچھا سبزی والا، آج اس کے پاس سبزی ذرا خراب تھی تو اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ آج میں آپ کو سبزی نہیں دوں گا، برابر والی دکان سے لے لیجئے۔ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے زبان سے کیا اس کے لیے دعائے خیر نہیں نکلے؟ ضرور نکلے گی، اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کا دل خوش ہوا ہے، آپ کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ پیٹھ پیچھے جو دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ اس نے بظاہر تو اپنا نقصان کیا تھا، لیکن نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سبزی میں، اس کے کاروبار میں ضرور برکت دے گا، اس لیے کہ وہ تو دینے والا ہے، وہ داتا ہے۔ آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے جو عرض کیا کہ دعا اور بد دعا کا اثر پڑتا ہے، ہمارے اعمال، ہماری زبان، ہمارا ہاتھ، ہمارا کردار اگر قابو میں ہے اور صحیح ہے تو دعائیں ملتی رہتی ہیں، خود بخود دلوں سے نکلتی ہیں۔ جب آپ اللہ والوں کا، اللہ کے بندوں کا، قوم کا، اپنے رشتہ داروں کا، عزیز اقارب کا جب آپ اتنا خیال رکھتے ہیں ان کے دل سے دعائیں خود بخود نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے بد دعائیں بھی خود بخود نکلتی ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو میرے دوستوں دعا نکلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو۔ اور میرے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں بھی ہمیں دعائیں مسنون عطا فرمائیے۔ کوئی دھرم یا کوئی دین اس دنیا میں ایسا نہیں جیسا دین اسلام ہے کہ جس میں 24 گھنٹے کی دعائیں، کہ آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو یہ پڑھیے، پانی پیتے ہیں تو یہ پڑھیے، آپ سفر میں ہیں تو یہ پڑھیے، آپ جو ہے سوتے ہیں تو یہ پڑھیں، لیٹے ہیں تو یہ پڑھیں، آپ اٹھتے ہیں تو یہ پڑھیں، وغیرہ وغیرہ 24 گھنٹے کی دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی۔ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایک آدمی صبح کے وقت میں 3 بار یہ کلمات کہہ لے، یہ دعا پڑھ لے، میرے دوستو یقینی طور پر نہ کوئی زہر اثر کرے گا شام تک اور نہ کوئی سحر اثر کرے گا، کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ اگر صبح کے وقت اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے شام تک یہ محفوظ ہو گیا، اور شام کو پڑھ لیے تو صبح تک محفوظ ہو گیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لے، اور ایک بار سورہ حشر کی آخری آیات 3 آیات، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔
वल्लाहु الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ صبح کے وقت کوئی شخص یہ پڑھ لے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے شام تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی حفاظت کے لیے شام تک لگا دیتا ہے 70,000 فرشتوں کو۔ بتاؤ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ اور 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گی کہ آپ کی دعا پڑھ لیں گے۔ 1 منٹ لگ جائے گی، 1 منٹ خرچ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ نفع دیکھیے آپ۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے شام کو پڑھ لیا عصر کے بعد یا مغرب یا عشاء کے بعد، تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ بہرحال میں نے جو عرض کیا تھا کہ دعا اور بد دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی ہم قبول کرتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ ملتا رہے اور بد دعاؤں سے ہم بچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کا چلتا ہے۔